کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر ہیں، اور ٹاپک چل رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، جس کا آج دوسرا پارٹ ہے۔ ایک پچھلی نشست میں بھی میں نے اسی بات کے اوپر گفتگو کی تھی کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، اور اس نشست میں بھی میں اسی بات کے اوپر گفتگو کروں گا کہ کتاب کیوں لکھی گئی۔ اصل میں اس کتاب کو لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک میری ایک یادگار رہے، جو کسی کی یاد دلاتی رہے، ایک یادگار کے طور پر رہے، اور جو بھی اس کو پڑھے وہ اس سے فیض پائے، فیض حاصل کرے، اور اس فیض کو حاصل کرنے کے بعد جیسا کہ آپ آگے آنے والے لیکچرز میں سنیں گے کہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ گو کہ ان میں سے ہم نے درجنوں کا ذکر کیا طوالت سے بچنے کے لیے، سینکڑوں واقعات کو ہم نے اپنے پاس ریکارڈ میں تو محفوظ رکھا مگر ہم نے کتاب میں نہیں دیا۔ مقصد ایک چیز کو سمجھانا تھا، وہ ہم نے چند واقعات کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو جو بھی فیض اس سے حاصل کرے وہ اپنی دعاؤں میں، دعائے خیر میں وہ انشاءاللہ مجھے بھی یاد رکھے گا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے گا۔ تو کیا عجب ہے کہ اس کی بدولت جون سی ہے میری قبر جون سی ہے وہ کشادہ ہو، جیسے کہ شیخ عبداللہ انصاری کے جو استاذ امام یحییٰ عمار کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ حضرت یحییٰ عمار، ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ باز پرس کرتا، لیکن ایک روز ایک مجلس میں تو میری تعریف کر رہا تھا، اور وہاں اس مجلس میں میرے ایک دوست کا ذکر، میرے ایک دوست کا گزر ہوا جو تیری بات سن کر خوش ہوا۔ میرا ایک دوست صالحین میں سے، اولیاء کرام میں سے، بزرگان دین میں سے، میرے ایک دوست کا وہاں سے گزر ہوا جب تو میرا ذکر کر رہا تھا، اور اس میرے دوست کا تیری بات سن کر جو تو میرا ذکر کر رہا تھا اس کا دل خوش ہوا، لہٰذا میں نے تجھے معاف کر دیا، لہٰذا ورنہ تو دیکھتا کہ میرے کارکن تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ بندہ ناچیز حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی بے انتہا عنایات اور کرم نوازی کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط تحدیث نعمت اور اس یقین کے ساتھ کہ بندہ ناچیز کی قبر بھی انشاءاللہ کشادہ، اور ان اولیاء اعظام اور شہنشاہ اولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی ان کی برکت سے جن سے اس کی قبر بھی کشادہ اور نورانی ہوگی، بلکہ ان لوگوں کی بھی قبریں انشاءاللہ کشادہ اور نورانی ہوں گی جنہوں نے اس کی تدوین، اس کی ترتیب، اس کی ایڈیٹنگ، اس کی کمپائلنگ، اس کی پرنٹنگ، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ میں بندہ ناچیز کا رات دن ساتھ دیا جن سے۔ بہرحال تو اصل چیز یہ تھی کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ اولیاء اللہ اور روحانی نظام سے بالکل بے خبر ہو گئے ہیں، خاص طور پر جو آج کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ روحانی نظام یا اولیاء اللہ کے نظام کو مانتا ہی نہیں ہے، صاف انکار کرتا ہے۔ تو تب میں نے تذکرۃ الاولیاء اصل میں سلطان الاولیاء کی شکل میں لکھا، تاکہ لوگ اولیاء اللہ اور یہ جو اولیاء اللہ کے اندر خصوصاً رجال الغیب کی دنیا ہے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اگلے لیکچرز کے اندر آگے آئے گا، اس اولیاء اللہ اور رجال الغیب کی دنیا کو یہ لوگ کہیں بھول نہ جائیں۔ چنانچہ میں نے
جتنا اللہ نے مجھے حوصلہ اور ہمت دی تھی میں نے اس کے مطابق ان کے کلام کو قلم بند کیا، لیکن میرا مرکز اور محور اولیاء کے اندر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رہی۔ بہرحال اس ہمت اور حوصلے کے مطابق میں نے ان بزرگوں کے کلام کو قلم بند کیا۔ کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اب اس قسم کے جو کلام ہیں یہ نایاب ہو چکی ہیں، اور صاحب دل یعنی اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی اب سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی جو ان سے ہیں۔ تو لہٰذا اولیاء اللہ کا جو اس ساری میری زندگی کا نچوڑ ہے کلام، جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ قرآن اور حدیث کے بعد تمام کلاموں میں سب سے بہتر کلام ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا جو کلام ہے یہ لوگوں کو دنیا سے بیزار کرتا ہے۔ جو ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یا ان کی مجلسوں کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل دنیا سے بیزار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا جو کلام ہے یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، آخرت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آدمی کی آخرت کا ان کا جو کلام ہے یہ اس کا سامان تیار کرتا ہے، انسان اس کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اولیاء اللہ اور سلطان الاولیاء یہ اس کتاب اگر میری ان کی بارگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات قبول ہو تو میری شفاعت کا ایک ذریعہ بنے، اور یہ بھی جو ہے اصحاب کاف کے کتے کی طرح مجھے محروم نہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ میں بالکل نکمہ بھی ہوں اور میں بندہ ناچیز بھی ہوں، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے کہ جمال موصلی کہ انہوں نے اس امید کے اوپر عمر بھر خون دل پیا اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا اور اپنا مال خرچ کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب انہیں اپنی قبر کی جگہ مل جائے کہیں پر قریب جن سے۔ تو جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہے جب جگہ مل گئی تو انہوں نے پھر وصیت کی کہ میری قبر پر لکھنا کہ آپ کا کتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا آپ کی دہلیز پر پڑا ہے۔ اے خداوند، ایک کتا چند قدم تیرے دوستوں کے ساتھ چلا تو تو نے اسے بھی ان کے کام میں شریک کیا، تو میں بھی تیرے دوستوں کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ مجھ بندہ ناچیز غریب اور عاجز کو بھی اپنے اولیاء اور سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی اور قطب جلی میرے حضور قبلہ و کعبہ پیر و مرشد حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جان پاک کے طفیل اسی اولیاء کی جماعت اس قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھے شرمندہ نہ فرمانا، اور اس خاص رحمت سے جو ان پر برس رہی ہے اس سے مجھے محروم نہ فرمانا، اور اس کتاب کو اپنے قرب کا ذریعہ بن جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ بے شک وہ قبولیت کا مالک ہے۔ تو یہ بھی کچھ وجوہات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔